آپ کی پارٹی کے اندر سارے لوگ پورے ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ راستے میں بھی ہیں؟ شکریہ چوئی صاحب. پہلی تو بات یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ جو پارٹی ہے، جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہم سب دوستوں نے کہ مل کے ایک نئی پارٹی بنانی ہے، تو مقصد یہی تھا کہ ہم جو ایک تحریک انصاف میں جو دوست اکٹھے ہوئے تھے وہ ایک سوچ کے تحت اکٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. اور وہ چاہتے تھے کہ ایک خوبصورت پاکستان میں نیا پاکستان میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور اس کے لیے لوگوں نے محنت کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوئی صاحب جنہوں نے 25 سال 30 سال عمران خان کے ساتھ لگائے، کچھ نے 10 سال لگائے، کچھ نے 5 سال لگائے، پر سب نے اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنا کوشش کی. ٹھیک. اب جب 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ ایجنڈا کیا تھا اور مقصد کیا تھا اور ان کی جو اپنی سوچ تھی وہ کیا تھی، تو اس میں سے جو لوگ اب علیحدہ ہوئے، سیاست تو انہوں نے کرنی تھی اور ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، تو پھر سب دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک اکٹھا پلیٹ فارم بنائیں گے اور وہ سارے دوستوں کو اس میں انوائٹ کریں گے. ابھی تک جتنے دوست میرے خیال میں پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں ان میں سے شاید 25% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیکن جو باقی ہیں ان میں سے بہت سارے دوست ہیں جو ابھی اپنے حلقوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے پروسیس میں شامل ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو عید کے بعد بہت سارے دوست جو ہیں وہ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ آئی پی پی میں شامل ہوتے نظر آئیں گے. اچھا، اور ان لوگوں میں اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں. ہر وہ شخص کے لیے آئی پی پی کے دروازے کھلے ہیں. ایک تو جو 9 مئی کے انسیڈنٹ میں انوالو نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو واقعی ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک خوبصورت پاکستان کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے. اسد عمر کے ساتھ آپ کی کوئی نیگوشیشن چل رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب؟ میری کسی سے کوئی نیگوسیشنز نہیں چل رہی. میں نے ان سب کو دعوت دی ہوئی ہے اور ان سب کی دعوت کے لیے شاہ محمود صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن اسد عمر صاحب سے میری بات بھی ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ دعوت بھی دی ہوئی ہے. اور اسد عمر صاحب اگر سمجھیں گے کہ وہ واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ضرور ہماری پارٹی میں شامل ہوگا. اور پرویز خٹک صاحب، آپ کی ان سے بات ہوئی؟ جی، پرویز خٹک صاحب سے میرا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا، لیکن پرویز خٹک صاحب کو میں نے، جو آپ کو یاد ہوگا میرا ایک پچھلا انٹرویو ہوا تھا اس میں نے پرویز خٹک صاحب کو بتایا تھا کہ بہت ساری جو مشکلات پنجاب میں اور اوور آل پاکستان میں ہم نے دیکھی ہیں وہ صرف پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے دیکھی ہیں. اور پرویز خٹک صاحب سے چونکہ عمران خان صاحب ناراض تھے اسی لیے انہوں نے ہم پہ بزدار اور کے پی میں جو ہے وہ محمود خان صاحب کا جو فارمولہ وہ لگایا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایبسولوٹ گونگا اور بہرا آدمی جو ہے وہ لگے تاکہ جو ہے وہ تمام کام کرے جو میں یا میرے کہنے پہ مطابق جو ان کے نیچے لوگ تھے وہ جو کہیں وہ اسی طرح عمل درآمد کرے. اچھا، ویسے آپ کی پارٹی پہ محمود خان اور عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں ان کے لیے؟ جی، مجھے ایک دوست نے بڑا اچھی بات کی. میں نے اپنے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں. میں نے کہا جس دن وہ جنہوں نے پی ٹی آئی جس دن چھوڑی اسی دن میرے خیال میں وہی عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، اور عمران خان کو اس دن ریئلائز ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور جس شخص کے لیے کیا اور جس کو وہ کہتے تھے کہ میں آئندہ بھی اسی کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے اس نے 5 منٹ بھی کوئی مشکل وقت گزارا. وہ بڑے ریلیکس رہے، بڑے انجوائے کرتے رہے. 4 سال وہ چیف منسٹر رہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں جن کے لیے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ جو وسیم اکرم پلس ہیں، وہ انہوں نے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا. لیکن ہمارے دروازے کسی بے ایمان کے لیے، کسی چور کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہو اور جس نے اس ملک کا خزانہ لوٹا ہو، جو نہ صرف بے ایمانی میں انوالو تھا بلکہ ان سے بڑا نکمہ اور نلائق آدمی بھی کوئی نہیں تھا. تو محمود خان اور عثمان بزدار صاحب کے علاوہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کے؟ محمود خان صاحب کو تو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. میں تو عثمان بزدار صاحب کو جانتا ہوں اور بڑا اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا وہ بھی میں نے خود بھی جو ہے وہ میں اس کا گواہ بھی ہوں.
تو اس لیے یہ فارمولہ کم از کم جو جانتے ہوں گے کے پی کے دوست محمود خان کو، وہ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ محمود خان شاید کرپٹ نہیں تھا، نکما ہو سکتا لیکن کرپٹ نہیں تھا۔ اور بزدار صاحب نکمے بھی تھے اور کرپٹ بھی تھے۔ بزدار صاحب میں تو اللہ کا شکر ہے ہر کوالٹی تھی، وہ رج کے جس کو کہتے ہیں نکمے بھی تھے اور رج کے بے ایمان بھی تھے۔ تو اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر اتنا عرصہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اصل میں وہ چلا ہی نہیں رہے تھے، چلا تو فرا گوگی رہی تھی، ان کے ہسبینڈ چلا رہے تھے، اور خان صاحب کے گھر سے چل رہا تھا، جی ہاں، تو اس لیے جب وہ یہ پروسیس چل رہا ہو تو اس میں ان کو ایک ایسا ہی گونگا بہرا ٹائپ آدمی چاہیے تھا جو کہتا تھا چلو میں ان کو لیے تو پیسے اکٹھے کر کے ان کو تو بھجوا ہی رہا ہوں، تو جو اس میں سے اپنے لیے مال غنیمت رکھ سکتا تھا وہ بھی ساتھ رکھی جاتا تھا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پیسے اکٹھے کرتے تھے اور اکٹھے کر کے وہ بشا بی بی تک پہنچاتے تھے؟ جی، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ ان کا کام جو تھا وہ ایک کلیکٹر کا تھا، اور وہ جس طرح وہ ایک زمانے میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتے تھے، یہ پروونشل کلیکٹر تھے، اور یہ پروونس کے سی ایم بن کے یہ مال اکٹھا کرتے تھے اور وہ پھر فراگوگی کو دیتے ہوں گے، فراگوگی آگے جا کے پہنچاتی ہوگی، یا جس طرح بھی ان کا سیریز کیا تھی پہنچانے کی یہ نہیں مجھے پتا کہ کس طریقے سے پہنچتی تھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ مال بہت اکٹھا ہوا، اور پنجاب میں وہ کچھ ہوا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، یعنی ڈی سی لگنے کا ریٹ اور کمشنر کا ریٹ، اور پھر اس کو یہ بھی بتانا کہ یہ ریٹ صرف 1 سال کے لیے ہے یا اس ٹائم کے لیے، یعنی پوزیشن کی ایکسپائری ڈیٹ، جی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی تھی کہ اگر تم نے ڈی سی رہنا ہے اور 6 مہینے کے لیے رہنا ہے تو یہ ریٹ، اگر سال کے لیے رہنا تو پھر یہ ریٹ۔